بنگلہ دیش میں 13ویں قومی پارلیمانی انتخابات کی تیاریوں کے پیش نظر آج سے 4 روزہ تعطیلات شروع ہو گئی ہیں۔ حکومت بنگلہ دیش کے سرکاری اعلامیے کے مطابق ان دنوں تمام سرکاری، نیم سرکاری، خود مختار اور نجی دفاتر سمیت تعلیمی ادارے بند رہیں گے تاکہ پولنگ کا عمل خوش اسلوبی سے مکمل کیا جا سکے۔ بنگلہ دیش بینک نے بھی اعلان کیا ہے کہ 11 اور 12 فروری کو تمام بینک اور مالیاتی ادارے بند رہیں گے۔ شاپ اونرز ایسوسی ایشن نے بھی بدھ اور جمعرات کو ملک بھر میں دکانیں، تجارتی مراکز اور شاپنگ مالز بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ عوامی مفاد میں ضروری خدمات معمول کے مطابق جاری رہیں گی تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد یہ بنگلہ دیش کے تاریخی عام انتخابات ہوں گے جس میں جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ ہندوستان کی سیاسی جماعت آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے اقلیتوں کے اسکولی بچوں کی صورتحال پر اظہار تشویش کیا ہے۔ ہندوستانی رکن پارلیمنٹ اور AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا کہ اقلیتوں کے بچوں میں اسکول چھوڑنے کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آسام میں تعلیم چھوڑنے والے اقلیتی بچوں کی شرح 30% اور مغربی بنگال میں 40% ہو گئی ہے۔ اسد الدین اویسی نے اقلیتی امور کے لیے بجٹ میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس شعبے کے لیے کم از کم 10,000 کروڑ روپے مختص کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مرکزی BJP حکومت کو سخت ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اس حکومت کے آنے کے بعد سے ملک بہت کمزور ہو گیا ہے۔ پہلے نوجوان فوج میں جاتے تھے لیکن اب حالت یہ ہے کہ فوج میں بھرتیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ سربراہ AIMIM نے فوج میں بھرتی کے لیے اگنی ویر اسکیم پر بھی نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ کینیڈا میں ایک اسکول اور ایک مکان پر فائرنگ میں کم از کم 35 افراد ہلاک و زخمی ہو گئے۔ کینیڈا میں برٹش کولمبیا کے شمالی علاقے ٹمبلر رچ کے ایک ہائی اسکول میں فائرنگ کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں مشتبہ حملہ آور بھی شامل بتایا جاتا ہے۔ CBC نیوز نے کینیڈا کے حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ فائرنگ ایک ہائی اسکول میں ہوئی جہاں 6 افراد کی لاشیں اور ایک مکان میں 2 دیگر افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق ہائی اسکول کے تقریباً 100 طلباء اور عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایک شخص ہسپتال منتقلی کے دوران زندگی کی جنگ ہار گیا۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ حملہ آور ایک خاتون تھی۔ اس کے علاوہ 25 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں سے 2 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ میڈیا ذرائع اس واقعے کو مغربی ممالک میں بڑھتے نسل پرستی کے رجحانات کا شاخسانہ قرار دے رہے ہیں۔ کینیڈا کے حکام نے اس واقعے کو ملکی تاریخ کا بدترین واقعہ قرار دیا ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے بجٹ اجلاس کے دوران امریکہ سے ہندوستان کے حالیہ معاہدے پر سخت تنقید کی۔ لوک سبھا میں اپنی تقریر کے دوران راہل گاندھی نے کہا کہ کوئی بھی ہندوستانی وزیر اعظم ایسے معاہدے پر دستخط نہیں کرتا جب تک کہ وہ غلطی پر نہ ہو۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان نے نہ صرف ڈیٹا حوالے کر دیا بلکہ کسانوں اور امریکی کمپنیوں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ راہل گاندھی کے مطابق یہ وزیر اعظم کا نہیں بلکہ 140 کروڑ عوام کا مکمل سرنڈر ہے۔ لوک سبھا میں راہل گاندھی نے حکومت پر حملہ تیز کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ آخر امریکہ ہمارے فیصلے کیسے طے کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک رپورٹ میں اسلام آباد کے اس موقف کی حمایت کی ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے خلاف تحریک طالبان پاکستان کے حملوں میں شدت آئی ہے۔ پاکستانی میڈیا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیوں کی نگرانی اور تکنیکی معاونت ٹیم کی 37ویں رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اقوام متحدہ نے افغانستان کے علاقے میں دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں اور تحریک طالبان پاکستان TTP کی جانب سے اس ملک کی سرزمین سے پاکستان پر حملوں میں اضافے کے بارے میں اسلام آباد کے موقف کی حمایت کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ TTP کے خلاف پاکستان کے جوابی آپریشنز نے بھی اس گروپ کو بڑی چوٹ پہنچائی ہے۔ اقوام متحدہ کی نگراں ٹیم کی رپورٹ ایسے وقت میں منظر عام پر آئی ہے جب پاکستان کو دہشت گردانہ حملوں کی ایک نئی لہر کا سامنا ہے۔ گزشتہ ہفتے دارالحکومت اسلام آباد کی ایک مسجد میں
داعش کے خودکش حملے میں 36 افراد شہید ہوئے تھے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں حماس اور اسلامی جہاد کے سینئر عہدیداروں کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں غزہ اور مغربی کنارے میں صہیونی جرائم کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ قومی اور جمہوری پابندیوں پر فلسطینیوں کی صفوں کو متحد کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق دونوں فریقوں نے مغربی کنارے کے خلاف صہیونی حکومت کی کابینہ کے فیصلوں اور غزہ کی پٹی کے محاصرے کے تسلسل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے انسانی امداد، ادویات، خوراک اور تعمیراتی مواد کی ترسیل میں رکاوٹیں ڈالنے کو معاہدوں کی سری خلاف ورزی قرار دیا۔ اس کے علاوہ رفح کراسنگ پر مسافروں کے ساتھ بہیمانہ سلوک اور غزہ پٹی میں قومی انتظامی کمیٹی کی سرگرمیوں کی راہ میں صہیونی رکاوٹوں کے معاملے پر بھی بحث ہوئی۔ مزاحمتی تنظیموں کے رہنماؤں نے یہودی بستیوں کی تعمیر اور علاقے کو یہودی رنگ دینے کے منصوبوں کے خلاف فلسطینی قوم کی استقامت کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فلسطین کے اندرونی ڈھانچے کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس سے قبل تحریک حماس کے ترجمان نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں میں اضافے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ یہ حکومت جنگ بندی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنے والے ثالث اور ضامن ممالک کے اقدامات کو عملی طور پر بے اثر کر رہی ہے۔ امریکی شہر نیو یارک میں سخت سردی کے باعث درجنوں شہریوں کے ہلاک ہونے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے اعلان کیا کہ شدید سردی کی وجہ سے نیو یارک شہر میں اب تک کم از کم 18 افراد اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ نیو یارک کے میئر نے مزید کہا کہ گزشتہ ویکینڈ کی شدید سردی کی لہر کے دوران نیو یارک شہر میں کم از کم 18 افراد ہلاک ہوئے، اور جن میں سے اب تک ایک اور موت کی اطلاع ملی ہے۔ ممدانی نے صحافیوں کو بتایا کہ شہر کی سڑکوں پر ایک اور نیو یارکر سخت سردی کی نظر ہو گیا۔ نیو یارک کے میئر نے مزید کہا کہ ہر شخص کی موت ایک المیہ ہے اور ہم سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ نیو یارک کے میئر کے مطابق شدید سردی کے دوران 1400 افراد کو پناہ گاہوں اور محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ یاد رہے، ایک ایسے عالم میں جب نیو یارک میں امریکی شہری سردی سے ہلاک ہو رہے ہیں، اور وہاں دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف انتہائی مہنگی جنگوں میں اپنے آپ کو الجھا رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملے کے متاثرین کے لیے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں امام بارگاہ ختیجۃ الکبریٰ کے دورے کے دوران کہی۔ وزیراعظم نے شہید اون عباس کے لیے 1 کروڑ جبکہ دیگر شہداء کے لیے فی کس 50 لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا۔ انہوں نے شدید زخمیوں کے لیے 30 لاکھ اور دیگر زخمیوں کے لیے فی کس 10 لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان بھی کیا۔ شہید اون عباس کی رہائش گاہ کے دورے کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ شہید اون عباس کو دہشت گرد حملہ روکنے کے لیے بہادری کا مظاہرہ کرنے پر 14 اگست کو بعد از مرگ اعزاز سے نوازا جائے گا۔ سیکیورٹی حکام نے زور دیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف مسلح افواج، پولیس یا فرنٹیئر کوڈ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس کے لیے پوری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ لاہور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے ملاقات کے دوران سیکیورٹی حکام نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کا انحصار قومی ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد پر ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کشیدگی میں کمی اور علاقائی امن کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ گزشتہ رات اسلام آباد میں ایران کے قومی دن کی 47ویں سالگرہ کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور ایران مشترکہ سرحد کو تعاون، قانونی تجارت اور ترقی کا مرکز بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ جاپان کی حکومت اقوام متحدہ کے ہیبیٹیٹ پروگرام اور جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی نے خیبر پختونخوا میں اسکولوں کی عمارات کی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے مفاہمتی یادداشت اور امدادی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ منصوبے پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس کا عنوان تھا خیبر پختونخوا صوبے میں تعلیمی بنیادی ڈھانچے کی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو مضبوط بنانا۔ اس موقع پر پاکستان میں جاپان کے سفیر مسٹر اکاماتوسو سوئیچی نے پاکستان کے استحکام اور پائیدار ترقی کے ایجنڈے کے لیے جاپان کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا۔ 5 بین الاقوامی تنظیموں نے سوڈان میں جنگ کے بڑھتے ہوئے تباہ کن ذرائع کے استعمال سمیت کسی بھی مزید فوجی کشیدگی کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں 5 بین الاقوامی تنظیموں، افریقی یونین، بین الحکومتی ترقیاتی اتھارٹی،
لیگ آف عرب اسٹیٹس، یورپی یونین اور اقوام متحدہ نے سوڈان میں جاری بحران میں مسلسل اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کراچی میں آج دن 9:30 بجے گھنٹی بجانے کی تقریب منعقد ہوگی۔ یہ تقریب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کی خوشی میں منعقد کی جا رہی ہے۔ ICC T20 عالمی کپ میں آج 3 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں سری لنکا کی ٹیم صبح 10:30 بجے سری لنکا کے شہر پالیکیلے میں عمان کے مد مقابل ہوگی۔ دوسرے میچ میں اٹلی کی ٹیم دوپہر 2:30 بجے ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں نیپال کے خلاف میدان میں اترے گی، جبکہ تیسرا میچ بھارت اور نمیبیا کے درمیان دہلی میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم شدید سرد رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 8 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 14، کراچی 19، پشاور 10، کوئٹہ 7، گلگت 3، مری 1 اور مظفر آباد 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ جموں و کشمیر میں موسم کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم شدید سرد رہنے کی توقع ہے، جبکہ جموں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور بارہمولہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 8، لیہ -10، جبکہ پلوامہ اور شوپیاں میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ۔